السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے۔ دوستو، آج کے اسٹوڈیو میں ہم حضور شہود ثانی قدس العزیز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ حضور شہود ثانی علیہ رحمت رضوان فناف شیخ تھے۔ بیعت ہونے کے بعد خدمت شیخ ہی آپ کا سرمایہ حیات تھا۔ خدمت شیخ کو آپ نے اڑھنا بچھونا بنایا اور آپ نے اپنی زندگی شیخ کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ یہی وجہ تھی کہ شیخ کے حیات میں آپ نے سلسلے بیعت و ارشاد کو جاری نہیں فرمایا، بلکہ وصال مرشد کے بعد اس طرف راغب ہوئے۔ حضور شہود ثانی حضرت سید شاہ غلام غوث شہودی علیہ رحمت رضوان کی ولادت 17 صفر المظفر 1294 ہجری کو ہوئی۔ حضور شہود ثانی علیہ رحمت رضوان نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہ علم و عرفان سے مالا مال گھرانہ تھا۔ سراج العارفین حضرت مولانا شاہ گلزار ابراہیم قلی المعروف گلزار چشت علیہ رحمت رضوان یکتا روزگار، عالم ربانی، ولی کامل اور آبی شب زندہ دار بزرگ تھے جو آپ کے ماموں تھے۔ ماموں کے آغوش میں یعنی حضرت گلزار چشت علیہ رحمت رضوان کے آغوش میں آپ پروان چڑھے اور پلے بڑھے۔ حضرت گلزار چشت علیہ رحمت رضوان اور شہر کے دیگر اساتین علماء و فضلاء سے آپ نے علوم عربیہ کی تحصیل فرمائی اور اپنی بالغ نگاہی اور خودآگاہ صلاحیت کی بنا پر علوم اسلامیہ میں تبحر و کمال حاصل کیا۔ حضور شہود ثانی علیہ رحمت رضوان کی عہد شباب میں بہار کی سرزمین پر شیخ الجن والانس قطب عالم حضرت خواجہ شاہ قیام ازدق علیہ رحمت رضوان کی خانقاہ اور آپ کے خلف اکبر و جانشین سند المحدثین حضرت خواجہ سیدنا شاہ شہود الحق ازدقی چشتی علیہ رحمت رضوان کی ولایت کا غلغلہ برپا تھا۔ قطب عالم حضرت خواجہ شاہ قیام ازدق علیہ رحمت رضوان کے حوالے سے ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، آپ اس ویڈیو کو بھی ملاحظہ فرمائیں۔ سہسرام کے اکابر علماء و مشائخ اسی خانقاہ چشتیہ سے وابستہ تھے۔ خود حضور شہود ثانی علیہ رحمت رضوان کے استاد و مربی اور ماموں حضرت گلزار چشت علیہ رحمت رضوان اسی خانقاہ کے فیض یافتہ اور خوشاچی رہے تھے۔ چنانچہ حضرت سید غلام غوث شہودی علیہ رحمت رضوان نے علم باطنی کے حصول اور منازل سلوک و طریقت کے اصول کے لیے آستانہ چشتی چمن پیر بیگاہ کا رخ کیا اور 27 رجب المرجب 1314 ہجری کو یوم معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک و مسعود گھڑیوں میں سند المحدثین حضرت سیدنا شاہ شہود الحق علیہ رحمت رضوان کے دست اقدس پر بیعت کا شرف حاصل کیا۔ بیعت ہوتے ہی پیر کے نور نظر بن گئے۔ خلوت جلوت میں پیر کے ساتھ شیخ کے ساتھ رہنے لگے اور ساتھ رہ کر ظاہری علوم اور باطنی علوم کی تکمیل فرمائی اور مرشد کامل نے آپ کے سینہ انور کو عرفان سے اور نور سے معمور فرما کر بتاریخ 26 رمضان المبارک لیلۃ القدر میں آستانہ چشتیہ چمن پیر بیگاہ شریف کی پرنور سرزمین پر علماء و مشائخ کی موجودگی میں آپ کو سند خلافت اور دستار خلافت عطا کی۔ حضور شہود ثانی علیہ رحمت رضوان حضرت خواجہ شہود الحق علیہ رحمت رضوان کے تنویر کامل تھے۔ آئینہ غوثی میں شہودی جلوہ بخوبی نظر آتا تھا، جس نے خانوادہ شیخ کے معزز افراد کو بے حد متاثر کیا۔ چنانچہ خانوادہ شیخ کے علماء اور صاحبان قلم اور فضل نے تزکیہ قلب اور تطہیر باطن اور راہ سلوک طے کرنے کے لیے حضرت غلام غوث علیہ رحمت رضوان کی طرف رجوع کیا اور آپ کے دست گرفتار ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ 29 جمادی الاخر 1371 ہجری کو شب میں آپ کا وصال ہوا اور محدث جلیل حضرت علامہ مولانا شاہ وسیع احمد صاحب سرامی علیہ رحمت رضوان نے خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا درخت جس کے سائے میں پورا شہر سہسرام تھا آج کی شب گر پڑا ہے۔ نماز فجر کے بعد مغموم بیٹھے ہوئے تھے کہ میں نے خواب کیوں دیکھا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ نے دروازہ کھولا تو آنے والے نے اطلاع دی کہ حضرت شاہ غلام غوث شہودی علیہ رحمت رضوان کا وصال ہو گیا ہے۔ مولانا نے اسی وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا کہ میرے خواب کی یہی تعبیر ہے، شجر سایہ کا گر جانا فیضان ولایت کا اڑ جانا ہے۔ حضور شہود ثانی علیہ رحمت رضوان کی پوری زندگی عبادت و ریاضت، تقوی و طہارت، خوف و خشیت سے عبارت رہی ہے۔ واقعتاً لا ریب اس میں کوئی شک نہیں کہ عارف باللہ مظہر اسرار قل ھو اللہ حضور شہود ثانی حضرت خواجہ سید شاہ غلام غوث شہودی ازدقی چشتی قادری علیہ رحمت رضوان شریعت و طریقت کے رہبر تھے، حقیقت و معرفت کے رہنما تھے۔ آپ کے حیات طیبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و ارشاد، احوال و معارف اور علوم و معارف کے نور سے معمور اور تابناک تھی۔
اللہ رب العزت نے آپ کو علوم شریعت اور طریقت کا گنجناب بنا کر بھیجا تھا اور حقیقت و معرفت کا خزینہ عطا فرمایا تھا۔ آپ عالم شریعت بھی تھے، عارف طریقت بھی تھے، عامل حقیقت بھی تھے اور حامل معرفت بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ خلق کثیر آپ کی طرف رجوع ہوئی، کثیر علماء و فضلاء نے آپ سے اکتساب علم و فیض کیا۔ حضور شہود ثانی علیہ رحمت رضوان کا اکثر اوقات عبادت و ریاضت میں بسر ہوا کرتے تھے۔ ذکر الہی آپ کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ جو اوراد وظائف آپ کے روزانہ معمولات میں شامل تھے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا زندگی کا لمحہ لمحہ یاد الہی میں گزرتا اور ذکر مولا میں بسر ہوتا۔ جو وقت ملتا وہ دین متین کی تبلیغ اور اشاعت اور لوگوں کی اصلاح میں گزارتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو باضابطہ تصنیف و تالیف کا موقع میسر نہیں آیا یا پھر آپ نے اس جانب توجہ نہ دی۔ جو کچھ بھی تحریر فرمایا بے نفسی اور نام و نمود سے اجتناب کے سبب اس کی نشر و اشاعت کا التزام بھی نہ رکھا، جس کے سبب ساری چیزیں ضائع ہو گئی۔ خانقاہ محفوظات میں مشائخ کی بعض کتابوں کے ساتھ جو حضور شہود ثانی علیہ رحمت رضوان کے قلم سے لکھی ہوئی ہیں وہ آج بھی خانقاہ میں موجود ہیں، جس سے حضور شہود ثانی علیہ رحمت رضوان کی علمی مشغولیت اور ذوق مطالعہ کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ خانقاہ غوثیہ میں آپ سے منسوب 3 کتابیں پائی جاتی ہیں جو یقیناً آپ کی قلمی یادگار اور عظیم علمی و روحانی شاہکار ہیں، جس میں سفینہ یہ رسالہ آپ کا لکھا ہوا ہے جو مریدین اور آپ کے چاہنے والوں اور معتقدین کی اصلاح ظاہر و باطن کے لیے آپ نے تحریر فرمایا، جس میں تصوف کے مضامین دل نشین انداز میں دل نشین لب و لہجے میں بیان کیے گئے ہیں، اور دوسرا مجموعہ مجموعہ مکاتب ہے جو آپ کے ان خطوط کا مجموعہ ہے جو آپ نے اپنے شہزادگان، اپنے مریدین اور معتقدین کے اصلاح باطن، تعلیم طریقت و شریعت کے لیے رقم کیے۔ تیسرا مجموعہ آپ کا شعری مجموعہ ہے جو آپ کے صوفیانہ کلام پر مشتمل ہے۔ حضور شہود ثانی علیہ رحمت رضوان کے کئی خلفاء پائے جاتے ہیں جن میں آپ کے خلفۂ اکبر و جانشین حضرت علامہ سید مسعود ازدق کمال غوثی، حضرت مولانا سید شاہ محمد علی قمر غوثی، حضرت مولانا بشیر الدین ازدقی غوثی، حضرت ڈاکٹر سید شاہ غلام سعید ازدق، حضرت مولانا سید شاہ غلام معین الدین احمد غوثی، حضرت مولانا حافظ منظور احمد غوثی، حضرت مولانا محمد یوسف غوثی، حضرت مولانا شاہ کریم اللہ غوثی، حضرت صوفی شاہ محمد رحم علی غوثی لکھنوی، اور حضرت مولانا سید شاہ محمد نعیم الدین غوثی، اور حضرت منشی میر عبیر الدین غوثی کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ حضور شہود ثانی علیہ رحمت رضوان کا وصال 29 جمادی الاخر 1371 ہجری بوقت رات 10 بجے چہارشنبے کے دن آپ کا انتقال ہوا، اور وقت وصال حضور شہود ثانی علیہ رحمت رضوان حالت نماز میں تھے، اور اسی حالت میں روح قدس انصری سے پرواز کر گئی اور آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کا مزار شریف قلب سہسرام میں واقع ہے۔ ہر سال اسی تاریخ کو آپ کا شریف کے تقریبات منعقد ہوتے ہیں۔ حضور سیدنا غلام غوث شہودی ازدقی علیہ رحمت رضوان کی سفینہ اور شعری مجموعہ کلام کو اگر آپ پڑھیں تو تصوف اور تزکیہ باطن کے لیے بہترین مرہم کا کام کرتی ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔